اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ آیت کنکلوڈ ہوئی تھی 156، جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ میری رحمت جو ہے وہ سب کو گھیرے ہوئے ہے، خواہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں، لیکن یہ دنیا کی زندگی تک رہی آخرت تو وہ خالصتاً اہل ایمان کے لیے ہے۔ اب اہل ایمان کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں، چونکہ یہودیوں سے خطاب ہے تو نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کی انہیں دعوت دی جا رہی ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ وہ اہل ایمان ہیں جو کہ پیروی کرتے ہیں اس نبی امی کی۔ اب یہ جو امی ورڈ ہے نا قرآن حکیم میں، سورہ الشورى کے اندر مکے کو ام القریٰ کہا گیا ہے، بستیوں کی ماں یا سینٹر، عرب میں ایک سینٹرل مقام تھا اسے۔ ویسے تو اب جو ورلڈ کا نقشہ ہے اس میں بھی آلموسٹ مکہ سینٹر میں آ رہا ہے، عرب میں وہ سینٹرل مقام تھا، اسی لیے قرآن میں سورہ شورى میں اسے کہا گیا ام القریٰ۔ اور نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے بیان ہوا کہ آپ کو ہم نے ڈر سنانے والا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے ام القریٰ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے۔ اسپیسیفکلی تو ام القریٰ اور اس کے ارد گرد سے مراد اہل عرب ہیں، یہ آپ کی بعثت خاصہ تو ظاہر ہے عربیوں کے لیے، اسی لیے دھمکی بھی عربیوں کو تھی اس حوالے سے۔ آلموسٹ 23 سال کے بعد یا تو ایمان قبول کرو، ادروائز جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جاؤ، ورنہ تم پر عذاب استیصال صحابہ کی تلواروں کی شکل میں نازل ہوگا۔ ام القریٰ میں نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، بستیوں کی ماں مکہ، اس کی نسبت سے بھی آپ کو امی کہا جاتا ہے، اور امی اس حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ امیین میں سے تھے آپ۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں، سورۃ النساء میں یہودیوں کے ریفرنس سے، ظاہر ہے وہ امی کہتے تھے، ان لوگوں کو ان پڑھ کہتے تھے، جو کسی آسمانی شریعت سے واقف نہ ہو اور اپنے آپ کو اہل علم سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا غرور توڑا، انہی امیین میں ایسا نبی مبعوث کیا کہ جس کی فصاحت اور بلاغت نے، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر قرآن نازل کیا، اس کی برکت سے بڑے سے بڑے اہل علم ان کے زمانے کے ان کے سامنے بے بس نظر آتے تھے۔ یہ اللہ نے ان یہودیوں کا، علماء کا غرور توڑ دیا امیین کے ذریعے۔ تو اس اعتبار سے نبی علیہ السلام امیین میں مبعوث ہوئے کہ آپ دنیا میں کسی انسان سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، اور اس اعتبار سے بھی کہ اللہ کے نبی کا یہ معجزہ تھا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ یہ رسول اللہ کے حق میں معجزہ ہے، آپ کی خوبی ہے۔ عام انسان کے لیے یہ ایک عیب ہے۔ ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا ان کی خوبی ہے، نبی کا شاعر ہونا ان کے حق میں عیب ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اس پیغمبر کو شعر کہنا نہیں سکھایا، نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے۔ ویسے تو ہم ڈاکٹر اقبال سے عقیدت رکھتے ہیں ان کی شاعری کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کے شان ہے۔ یعنی وہی خوبی جو دوسرے شخص کے حق میں بہت بڑی خوبی ہے، رسول اللہ کے حق میں وہ توہین ہے۔ اسی طریقے سے عام آدمی کا ان پڑھ ہونا اس حوالے سے کہ وہ لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، یہ ایک عیب ہے، لیکن رسول اللہ کے حق میں یہ خوبی ہے۔ اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں کیا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ذکر کیا۔ یہ کرامت یہ ہے، ڈائریکٹ اسی صفحے پہ کھلا ہے یہ پیج، آیت نمبر 48، سورۃ العنکبوت، سورۃ نمبر 29 آنورڈ۔ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، اور اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ نہیں سکتے تھے۔ ولا تخطہ بیمینک، اور نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے۔ اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا تو یہ شک والوں کو بات شک میں ڈال دیتی۔ کیا شک میں ڈال دیتی؟ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے۔ اب کوئی کہہ تو نہیں سکتا کہ جی نبی علیہ السلام تو فلاں فلاسفر کے شاگرد ہیں، فلاں شاعر کے شاگرد ہیں، اور اتنے سالوں سے
فلاں غار میں ریاضت کر رہے تھے تو کچھ نہ کچھ تو بنا کے نکال ہی لینا تھا. ایسا بھی نہیں ہوا. آپ تو چند دنوں کے لیے غار ہرا گئے جب آپ کی زندگی کا 40واں سال شروع ہوا اور آپ کی دل میں دنیا سے ایک بے رغبتی بہت زیادہ پیدا ہو گئی, جو بخاری مسلم میں آتا ہے. پھر پہلی وہی آپ پہ نازل ہوئی. بل ہوا آیاتم بینات, بلکہ یہ تو روشن آیات ہیں. فی صدور الذین اوتوا العلم, ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون, اور ہماری آیات سے تو جھگڑا نہیں کرتے مگر جو ظالم لوگ ہیں. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ, اور یہ کہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا جس طرح کے اگلے پیغمبروں کو دیے گئے تھے. قل انما الآیات عند اللہ, اے نبی تم فرماؤ کہ معجزات تو اللہ کے ساتھ خاص ہیں. وانما انا نذیر مبین, اور میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں ڈر سنانے والا ہوں. اولم یکفیہم, کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے, انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم, کہ بے شک ہم نے کتاب نازل کی ہے نبی علیہ السلام پر جو صبح و شام ان پر پڑھی جاتی ہے. ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون, بے شک اس کے اندر ہے رحمت اور نصیحت ان کے لیے جو بات ماننا چاہیں. یعنی قرآن معجزہ ہے حضور کا, جس طرح اگلے انبیاء کے معجزات, عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا, اندھوں کو اللہ کے اذن سے آنکھیں دے دینا, موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا کو لاٹھی میں اور لاٹھی کو اژدہا کی شکل میں لوگوں کے سامنے ایک معجزے کے طور پر پریزنٹ کرنا. اس طرح کا معجزہ ہمارے نبی کا قرآن ہے, کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے, اس لیے آپ کو وہ معجزہ دیا گیا جو قیامت تک رہے. اگر نبی الاسلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو آج ہم اس کی ویڈیو دکھا سکتے ہیں, نہ کرسچنز دکھا سکتے ہیں نہ ہم دکھا سکتے ہیں. ایمان بالغیب ہی ہے نا, لیکن قرآن پہ ہمارا ایمان بالغیب نہیں ہے, تو ہمارے سامنے موجود ہے. اس زمانے میں شاعروں کو فیل کر دیا اس کتاب نے, فلاسفرز کو فیل کر دیا, اور آج جتنے لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس اس کتاب کے اندر جو اسٹیبلش سائنس نے انڈورس کر دیے ہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب اس ہستی کی طرف سے ہے جو اس کائنات کا کریٹر ہے. یہ اس کا کلام ہے اور یہ کائنات اس کا فعل ہے, اور کریٹر کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے. یہ اس کا قول ہے, کائنات اس کا فعل ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کا زندہ معجزہ, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ بھی کر دیا. بے شک ہم ہی نے اس کتاب الذکر یاد دہانی کو نازل کیا, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کتاب کو محفوظ کرنے کی وجہ ہی ختم نبوت تھی کہ آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. اگلے انبیاء کی تعلیمات جب بدل جاتی تھیں تو ایک پیغمبر آ جاتا تھا جو ان غلطیوں کی ریمیڈی کرتا تھا. ہمارے نبی کے کیس میں کوئی پیغمبر نہیں آنا تھا, اس لیے اللہ نے یہ سمجھ لیں پیغمبر کا خلیفہ ہے دنیا پہ, بلکہ اس سے بڑھ کر یہ اللہ کا خلیفہ ہے. یہ وہ جو مولا علی کا قول ہے کہ جب میری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں, اور لگتا ہے قرآن 1-to-1 ڈسکشن ہے, کیونکہ سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوئی ہے, یہ سلیبس کی طرح نہیں ہے. لائیو کمنٹریز آئی ہیں نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں حالات و واقعات کے اوپر. تو جب مجھے خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں, جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. بڑی پرفیکٹ بات مولا علی علیہ السلام کی طرف منسوب ہے. یقیناً یہ کسی چھوٹے بندے کی بات نہیں ہے, یہ بڑے بندے کی بات ہے. تو یہ امی لفظ کے اعتبار سے میں نے ڈسکشن کی. میری ایک یوٹیوب پہ ویڈیو بھی ہے رسول اللہ کی ہینڈ رائٹنگ صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگ اس کو عیب کے طور پر پیش کرتے ہیں, خصوصاً اہل تشیع اور بریلوی حضرات کے. نبی علیہ السلام کا امی ہونا, آپ جو کہتے ہیں ان پڑھ جو کہہ رہا ہوتا ہے اس سے مراد جاہل نہیں کہہ رہا ہوتا. ان پڑھ سے مراد وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے ہوئے, اور یہ ان کے لیے معجزہ ہے. نمبر 1. نمبر 2, نبی علیہ السلام کو اللہ نے پڑھایا ہے. الرحمن علم القرآن, خلق الانسان علمہ البیان. اس رحمان جس نے بولنے کی صفت دی ہے انسانوں کو, اسی نے قرآن کا علم بھی رسول اللہ کو دیا اور سکھایا. اس اعتبار سے امی اور ان پڑھ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے ہوئے.
دوسرا ان پڑھ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے حق میں اس طرح کا لکھنا پڑھنا توہین ہے. وہ میں نے قرآن کی آیات پیش کر دی سورۃ العنکبوت کی. اب بھی کسی کا وہم ہے تو وہ اپنے دماغ کا علاج کروائے اگر اسے توہین سمجھتا ہے. نبی علیہ السلام جو وحی کو انڈورس کرتے تھے وہ لکھی ہوئی وحی پڑھ کے نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ وحی لکھواتے تھے اور آپ کے قابل اعتماد لوگ وہ وحی لکھتے تھے، پھر آپ کہتے تھے مجھے سناؤ. حضور کو تو کریم تھا قرآن. سورہ القیامہ میں آیا کہ اس قرآن کو یاد کروانا، آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اس کی تشریح بھی، اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے. تو نبی علیہ السلام اپنی کریمنگ اور یادداشت سے کہتے تھے کہ یہ یوں نہیں، یہ یوں ہے، اس کو فلاں جگہ رکھ دو. اور پھر بخاری میں یہاں تک ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا اس کا آ کے دورہ قرآن حضور کے ساتھ کرتے تھے. رسول اللہ انہیں قرآن سنایا کرتے تھے. قرآن کی ترتیب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے، لوح محفوظ میں یہی قرآن اسی ترتیب کے ساتھ ہے، لیکن نازل اس ترتیب کے ساتھ نہیں ہوا. اب جو ترتیب ہے مصحف کی، یہ وہی ترتیب ہے جو بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ کے اندر بھی یہی ترتیب ہے. تو نبی علیہ السلام اس طریقے سے پروف ریڈنگ کرتے تھے. باقی صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، اسی پہ میرا وہ کلپ تھا، رسول اللہ کی ہینڈ رائٹنگ، کہ جب وہ محمد رسول اللہ کٹوانے کا سہیل ابن عمرو نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، آپ اس معاہدے میں لکھیں محمد بن عبداللہ کا معاہدہ جو ہے عرب کے لوگوں کے ساتھ. تو نبی علیہ السلام نے جب حضرت علی سے کہا کہ اسے کاٹ دیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں کاٹوں گا. احترام میں یہ بات کی کہ میں آپ کا نام کیوں کاٹوں. تو اس میں الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ تحریر مجھے دو، مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. جب انہوں نے بتایا یہ لکھا ہے تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پہ لکیر پھیری اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا محمد بن عبداللہ. اور وہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام لکھنے میں ماہر نہیں تھے. یعنی وہ کاپی تو کوئی بھی کر لیتا ہے نا، مطلب نام لکھنا کوئی اتنا بس، لیکن آپ علیہ السلام کی ہینڈ رائٹنگ فلوئنٹ اور خوبصورت نہیں تھی کیونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کچھ بات لکھنا چاہتے تو آپ کے ہاتھ ہی رک جائیں وہاں پہ، ایسا تو نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ کوشش کریں تو کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو اس کو کاپی تو آپ کر سکتے ہیں نا، لیکن اگر آپ کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو دنیاوی اعتبار سے تو پھر آپ کی ہینڈ رائٹنگ واضح نہیں ہو. تو وہ نبی علیہ السلام نے خود اس کو لکھا. اس میں نے کہا تھا کہ یہ نبی علیہ السلام کے حق میں جو لوگ عیب کے طور پہ سے بیان کرتے ہیں وہ شرم کریں. اس میں بھی موجود ہے کہ آپ ماہر نہیں تھے لکھنے میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی بنا کے بھیجا. اور یہ آپ کا امی ہونا اگلی الہامی کتابوں میں آپ کی خوبی کے طور پر بیان ہوا ہے. امی لفظ کے اعتبار سے جو یعنی اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں یہ بالکل فضول ہے. مطلب خام خواہ یہ کہنا اور پھر دھکے سے ثابت کرنا کہ نہیں یہ تو بڑا عیب ہے اور آپ لوگ نبی کو ان پڑھ کہتے ہیں. یار کس نے کہہ دیا؟ وہ ان پڑھ جاہل کے معنوں میں نہیں ہے جو آپ جو حلال لے رہے ہوتے ہیں، بلکہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے آپ کی خوبی. تو اگلی الہامی کتابوں کے اندر رسول اللہ کی یہ خوبی لکھی ہوئی تھی کہ آپ امی ہو گے، یعنی آپ امیین میں آئیں گے، ایسے لوگوں میں کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہوں گے اور پڑھے لکھے لوگ ان کے سامنے گونگے ہو جائیں گے. یہ آپ کا معجزہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں یونان میں پیدا ہوتے تو کوئی کمال نہ لوگ سمجھتے کہ یونان میں تو اتنے بڑے بڑے فلاسفر اس زمانے میں پیدا ہو رہے تھے. ان عرب کے بدوؤں کے اندر، امیین کے اندر پیدا ہونا ایک ایسی ہستی کا جو آخری پیغمبر ہے، یہ بہت بڑی آپ کی ایک معجزانہ خوبی ہے جو اگلی کتابوں میں موجود تھی. اور نبی علیہ السلام کی یہ خوبی اگلی کتابوں میں یہاں تک تھی کہ اگلی کتابیں سلیبس کی فارم میں انبیاء کو دی جاتی تھی. جیسے قرآن میں ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا نا کہ سورۃ الاعراف کے اندر ہی کہ کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے تختیوں کی شکل میں تورات حوالے کی تھی ایک سلیبس کی فارم میں. لیکن قرآن تو اس طرح نہیں ہے. قرآن تو حالات و واقعات کے اوپر نازل ہوا ہے. اگر غزوہ بدر ہے تو سورۃ الانفال میں ذکر ہے، غزوہ خندق ہے اس کی کمنٹری سورۃ الاحزاب میں آئی ہے، سورہ آل عمران کے اندر غزوہ احد کے بعد کے حالات آئے ہیں اور پورا وہ جو اس غزوے میں غلطی ہوئی تھی وہ ہائی لائٹ ہوئیں. سورہ توبہ کے اندر
غزوہ تبوک کا ذکر ہے. تو حالات و واقعات یعنی اللہ اور بندوں کا ایک ریلیشن شپ رہا. اسی لیے تورات کے اندر اس وقت بھی گاسپل آف جان آپ اٹھا کے دیکھیں, ڈیوٹرانومی اٹھا کے دیکھیں, آیات موجود ہیں کہ آخری پیغمبر کی نشانی یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا. اب یہ ان کے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ کلام جو ہے وہ ان کے منہ سے نکل رہا ہے ان کے سینے پہ نازل کر کے, کیونکہ ان پیغمبروں کے اوپر اس طرح کلام نازل نہیں ہوا تھا, ان کو سلیبس کی شکل میں دیا گیا تھا. تو یہ آپ کی خوبی تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جب جیوز اور کرسچنز کو نبی الاسلام کے حوالے سے دعوت دی ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے, تو آپ کی اسی خوبی کا ذکر کیا ہے جو ان کو پتا تھا. اب ویسے یہ ضد میں آ گئے کہ بنی اسرائیل میں پیغمبر کیوں نہیں آیا, تو انہیں بھی پتا تھا کہ وہ امیین میں آئے گا. تو بنی اسرائیل تو امیین نہیں تھے, وہ تو اپنے آپ کو اہل علم شمار کرتے تھے. اہل کتاب انہیں کہا گیا, وہ کہتے تھے ہم کتاب کے وارث ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسپیشلی اس لیے ذکر کیا الذین یتبعون الرسول النبی الامی. اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی ہے امی. الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ, جسے وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات کے اندر, والانجیل اور انجیل کے اندر. یعنی تورات اور انجیل کے اندر ان کی نشانیاں موجود ہیں. میں نے قرآن کی جو شروع کی 6 کلاسز ریکارڈ کروائی ہیں تعارف میں, اس میں میں نے باقاعدہ ڈیوٹرانومی سے کتاب الاستثناء چیپٹر جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ہے, اور نیو ٹیسٹمنٹ کا جو چیپٹر ہے گاسپل آف جان یوحنا کی انجیل میں چیپٹر نمبر 18 کے حوالے سے نبی الاسلام کی یہ ساری پریڈکشنز بیان کی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ریفرنس سے. جو آج بھی جو آپ کی اس وقت بھی جو بائبل مل رہی ہے نا, کنگ جیمز ورژن, جو اردو میں انارکلی سوسائٹی, بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور سے وہ فری بھی بھجوا دیتے ہیں, اس کا PDF بھی نیٹ پہ رکھا ہے, ہم نے کئی ایک ویڈیوز میں اسے شو بھی کروایا, اس میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یأمرہم بالمعروف, یہ حکم دیتے ہیں انہیں نیکی کے کاموں کا, وینہاہم عن المنکر, اور منع کرتے ہیں برائی کے کاموں سے, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, اور حلال کرتے ہیں پاکیزہ چیزیں ان کے اوپر. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حلال کی ہیں وہ بتاتے ہیں, یعنی جو انہوں نے خود ساختہ شریعت کے اندر کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر دی تھی, تو وہ آ کے بتاتے ہیں کہ بھی اونٹ کا گوشت حرام نہیں ہے, یہ حلال ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور حرام کرتے ہیں یہ پیغمبر ان پر ناپاک اور خبیث چیزیں. جو کوئی ٹوٹی پھوٹی شریعت چل رہی تھی مشرکین عرب میں, اور اس میں جو خامیاں تھیں وہ اس کی ریمیڈی کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ دین ابراہیمی کی ٹوٹی ہوئی ایک شکل تھی نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایز اے پیغمبر تو نہیں, لیکن وہ اپنے ایک جد امجد کے طور پہ تو مانتے تھے, اور یہود و نصارہ تو ویسے ہی ان کو پیغمبر بھی مانتے تھے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ, اور وہ نبی اتارتے ہیں ان سے ان کا بوجھ. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور وہ زنجیریں جن میں وہ جکڑے ہوئے ہیں. اب یہ جو اخلاقی برائیاں تھیں, عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا, توہمات کے اندر گھرے ہوئے تھے, عجیب و غریب رسم و رواج تھے ان کے اندر. جانوروں کے اعتبار سے سورۃ الانعام میں جو کہ یہ والا جانور جو ہے مرد کے لیے حلال ہے, یہ جو ہے وہ عورت کے لیے حرام ہے, اور وہ جو عجیب و غریب شریعت کی انہوں نے حلیہ بگاڑا ہوا تھا اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا تھا, وہ تمام ان سے بوجھ اتارتے ہیں. اور ان کی گردنوں میں جو توق ہے, سب سے بڑا توق غلامی کا. انسان کے آگے جھک رہا ہے, اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے آگے جھک رہا ہے, اس سے بڑی کون سی زنجیر ہوگی؟ یہ ساری وہ توڑتے ہیں. اللہ, یہ رسول اللہ کی شان میں یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کے اوپر میں نے 2012 کے اندر جو ربیع الاول کا اسپیشل لیکچر ہوا تھا نا, 12 ربیع الاول کے دن ہی ہوا تھا, وہ اسی کے اوپر میں نے وہ پورا لیکچر دیا تھا. مسئلہ نمبر 62 کے عنوان سے ہے, وہ کمال آیت ہے. اب یہ سب کچھ تعارف کروانے کے بعد
اللہ تعالیٰ نے اب ذمہ داری بتائی ہے ان لوگوں کی اسی آیت کے اندر جو رسول اللہ پر ایمان لائیں گے. اب یہ بڑی سمجھ لیں تکلیف دہ چیز ہے ایک مسلمان کے حق میں اگر وہ یہ تمام شرائط پوری نہیں کر رہا. فالذین آمنوا، پس جو لوگ ایمان لائے اس نبی پر. ہمارا تو دین و ایمان بس یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے عام مسلمانوں کا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات ختم نہیں کر رہا. اب سنتے جائیں کہ ذمہ داریاں کیا ہیں. فالذین آمنوا بہ، بس جو لوگ ایمان لائے اس نبی پر. وعزروہ، اور ان کی عزت کی، تعظیم کی، اور صرف تعظیم نہیں کرنی. وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. یہ مدد وہ نہیں ہے کہ ہم نبی کے مشکل کشا بن گئے، نہیں. یہ تو یہی کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ نے کہا من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. یہ ہمارے علماء لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے. تو اس کی ذرا تشریح بھی کر دیں اور پھر بتائیں کہ حضرت عیسیٰ کے صحابہ حضرت عیسیٰ کے مشکل کشا تھے. ہونا تو چاہیے تھا حضرت عیسیٰ ان کے مشکل کشا ہوتے، ان کے ساتھی ان کے مشکل کشا تھے، تاکہ آپ پہ 295C لگوائی جائے. یہ تو ہمیں کہتے ہیں بابوں کو پکاریں، آپ انبیاء کو پکاریں. انبیاء جو ہے وہ بابوں سے مدد مانگ کے تو بابوں کے نیچے پھر لگ رہے ہیں. یہ تو بڑی توہین ہمیز چیز ہے. تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. لو جی، یہ تو اللہ کے بھی مشکل کشا ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم نحن انصار اللہ، انہوں نے نہیں کہا ہم عیسیٰ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے مشکل کشا نہیں. مراد یہ کہ اللہ کے دین کے لیے وقت کے پیغمبر کا ہم ساتھ دیں گے، تن من دھن لٹا دیں گے. یہ مطلب ہے اس کا. اور صحابہ اور اہل بیت نے اس چیز کا حق ادا کیا ہے اور مدد کی ان کی. اور صرف دین میں مدد نہیں کرنی، یہ نہ ہو کہ تقریریں کرتے رہیں اور آپ تبلیغیں کرتے رہیں اور خود جو ہے وہ یعنی دنیا جو ہے وہ ابو جہل والی گزاریں اور لوگوں کو جو ہے وہ رسول اللہ کی طرف بلاتے رہیں اور آخرت آپ امید کریں کہ آپ کو صحابہ اور اہل بیت والی نصیب ہو جائے. ایسے نہیں ہوگا. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کی اس نور کی جو اتارا گیا ان کے ساتھ، یعنی قرآن. أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ وہ ہوں گے جو آخرت میں کامیاب ہوں.